نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی لڑائی جھگڑے اور گالی دینے کے بارے میں، جو ہماری عادت بن چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہماری گفتگو کا اکثر آغاز ایک گالی سے ہوتا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے جو نئے سننے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اس سے یقین کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں کبھی کسی مسئلے کے خلاف گفتگو نہیں ہوگی، کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہوگی، کوئی قصے کہانیاں بیان نہیں ہوں گی، کوئی لطیفے بازی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کچھ جو روزمرہ کے مسائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ضعیف حدیث بیان نہیں ہوگی، پورے دلائل کے ساتھ، پورے اس کی ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ صرف حدیث رسول اور قرآن پاک۔ تو یہ جو ہماری عادت بن چکی ہے کسی کو گالی دینا، اس کے بارے میں ذرا حدیث سن لیں آپ۔ مسلم شریف کی 221، مسلم شریف میں 221 حدیث کا نمبر ہے، ترمذی شریف میں 1983 ہے اور بخاری شریف میں 48۔ یہ تین میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں، اور جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے جب آپ کتاب کھولیں تو اس نمبر پہ یہ حدیث موجود نہ ہو، کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، پرنٹنگ میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ کوئی حدیث کسی کتاب میں کسی چیپٹر میں ہوتی ہے، کوئی حدیث کسی کتاب میں کسی باب میں ہوتی ہے۔ اب یہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے یہ شروع میں ہی ہے، باب الایمان میں ہے، اور ترمذی شریف میں باب الادب میں ہے۔ تو فرق ہو سکتا ہے، نمبر کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ حدیث میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کی روایت وہی ہوگی جو بیان کی جا رہی ہے، نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے تین آپ کو کتب کے حوالے بتائے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث انشاءاللہ تعالیٰ 48 نمبر پہ، مسلم شریف میں 221 اور ترمذی شریف میں 1983، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم تو اپنی گفتگو کا آغاز ہی گالی سے کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں، بلکہ خاندان میں لڑائی جھگڑے کرنا، گالی گلوچ کرنا، کہیں بھی کوئی ملے تو یہ تو ہماری عادت بن چکی ہے۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ گالی دینا کتنا سخت گناہ ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر کے برابر ہے۔ یہ آپ کتب حدیث نکال لیں۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، خدا را دین کو پڑھا کریں۔ ہمارے جو اختلافات ہیں، جو خاص طور پہ جو مذہبی اختلافات ہیں، صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں ہے، ہم نے سنا ہوا دین ہے، ہمارے پاس پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم دین کو خود پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک ہماری اور بڑی بری عادت ہے کہ ہم دوسروں پہ فتوے بڑی جلدی لگاتے ہیں، خاص طور پہ کفر کے فتوے تو ہم ایسے تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جیسے سب سے آسان کام یہی ہے کہ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یہ مسلم شریف میں 6681 نمبر پہ حدیث ہے، 6681۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ یہ وہ بڑا گناہ گار ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو مانتا ہے، وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے جہاں جاتا ہے، تو اس کو تو اللہ نے نہیں بخشنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کون ہے جو مجھ پہ قسم کھا رہا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا، جا میں نے اس کو تو بخش دیا لیکن تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اب ایک ہی حدیث یہ کافی ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ خدا را کسی پہ فتوے نہ لگائیں، کسی کو کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، کسی کے دین میں شک نہ کریں۔ ہر کوئی جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ مسلمان ہے۔ اس کو مسلمان سمجھیں، اس کے دین میں شک نہ کریں۔ وہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی کو کافر کہا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جس کو کافر کہا ہے، اگر تو اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو کفر والی ہوتی ہیں، تو کفر کہنے والے پہ لوٹ آئے گا۔ یہ جو دوسروں کافر کے فتوے دیتے ہیں، یہ اپنی قبر کی پرواہ کریں، اپنی قبر کی خیال منائیں، کسی کو کافر نہ کہیں، سب مسلمان ہیں۔ ہاں، بات سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی آیت کا مفہوم کچھ لے لیتا ہے، حدیث کا مفہوم کچھ لے لیتا ہے، بات سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی وہم ہو سکتا ہے، کوئی بات کسی کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آئی، لیکن کفر تو کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اذانوں میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، نعوذ باللہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ بات میں نبی پاک کی نہیں مانتا، استغفر اللہ، کوئی ایسا نہیں کہتا۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے، آپ کے نزدیک یہ ہے۔ یہ نہیں کہتا میں نبی کی بات کو نہیں مانتا، نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا میں نبی کی بات کو نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے، یا اس قرآن کی آیت کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے، آپ کے نزدیک یہ ہے۔ اب نماز کی اگر ہم بات کر لیں، بات لمبی ہو جائے گی کہ نماز میں جو اختلافات ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑا چڑھا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے، بہت حیران ہوں گے کہ جو نماز کے فرائض ہیں، 6 پہلے ہیں، ان کو شرائط بھی کہہ دیتی ہیں، اور 7 نماز شروع ہونے کے پہلے یہ جو 13 چیزیں ہیں، اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کی ایک جیسی ہے۔ آپ حیران ہوں گے ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں دین کو۔ اگر آپ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 پڑھیں، وہ صرف اور صرف نماز کے اوپر ہے۔ خدا را بخاری شریف کی جلد نمبر 2 پڑھیں، کسی کی بھی پڑھ لیں، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی اچھی شرح لکھی ہے، وہ اگر آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھیں۔ نماز کے جو فرائض ہیں اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ سنتوں میں۔ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اچھی لگی، اس نے وہ اپنا لی، کسی کو دوسری لگی، اس نے وہ اپنا لی۔ تو بات یہ، اس میں ماشاءاللہ میرے کافی بیان نماز کے ہو چکی ہیں۔ آج تو بات ہو رہی ہے کہ کسی کو گالی دینا، کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ جو ہے، یا کسی پہ فتوے لگانا، یہ خدا را اس چیز سے بات آ جائے۔ اور ایک اور ترمذی شریف میں حدیث ہے 2418 مسلم شریف میں 6579، اور ترمذی شریف میں بخاری شریف میں 2449۔ یہ 3 آپ کو میں نے کتابوں کے حوالے بتا دیے ہیں۔ بڑی اہم حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جنہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ عبادت اور بہت زیادہ روزے لے کے آئے گا قیامت والے دن۔ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کے حق مارا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو عبادت گزار ہے، اس کی ساری نیکیاں جو ہے مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور وہ پوری عمر نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور حج کرنے کے باوجود اس دن خالی دامن ہوگا۔ اگر پھر بھی بات نہ بنی تو مظلوم کی جو گناہ ہوں گے وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے کسی کو کسی پہ ظلم کرنے وقت، کسی کو فتوے لگاتے وقت، کسی کی زبان درازی کرتے وقت بہت احتیاط کریں۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے یا کچھ 4 پیسے دے دیے ہیں تو کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے بد دعا نہ لیں۔ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کر دے یا کوئی آپ کے مرنے کی دعائیں کر رہا ہو۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو خدا کے لیے کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے دین میں شک نہ کریں، کسی کو کافر نہ کہیں، سب کو مسلمان سمجھے جو کلمہ گو ہے۔ بات سمجھنے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بات سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ یا اس کے رسول کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور بیان اگر اچھا لگے تو آگے بھی سینڈ کیا کریں، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیان سن کے بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی اگر خدا نخواستہ کسی بری عادت میں مبتلا ہے تو اس سے باز آ جائے، اور نماز کی پابندی کریں، خدا را نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ بہت ماشاءاللہ اس پہ بیان ہو چکے ہیں، خاص طور پہ وہ مسلم شریف کی 246 نمبر حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا صرف کلمے کا احترام ہے، ورنہ ابلاً تو کافر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی غیر جو کوئی بے نمازی نماز پڑھ لے، کوئی مسلمان مرد جس نے داڑھی نہیں رکھی، اس پہ ماشاءاللہ بیان میں کر چکا ہوں کہ خدا را مسلمان مرد داڑھی ضرور رکھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھیاں نہیں رکھتے، تم داڑھیاں رکھو، اور کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو کوئی اچھی بات معلوم ہو تو ان کو پہنچائیں، کیونکہ یہ حدیث ہم بڑی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، بہت پیاری حدیث لگتی ہے مجھے۔ سنن ابی داؤد میں 3661 اور بخاری شریف میں 2942 آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ جائے تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو ہم بھی اسی کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ کرے کوئی بیان سنے، کوئی نمازی بن جائے، کوئی جھوٹ سے باز آ جائے، کوئی کسی بری عادت میں مبتلا ہے تو اس سے باز آ جائے، تو ہمارے نیکی میں کھاتے میں کوئی نیکی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے یا بیان ہوا ہے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔